اللہ شوقت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ شوقت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ جن کے سینوں میں جلیں گے علم قرآن کے چراغ، جن کے سینوں میں جلیں گے علم قرآن کے چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ پرفتن دور ہے، بہت سارے لوگ آج میدان میں آ گئے، وہ کہتے ہیں ہماری جماعت میں آ جاؤ، ہماری جماعت میں آ جاؤ، ہماری جماعت میں آ جاؤ گے تو اچھا رہے گا، ہماری جماعت میں آ جاؤ گے تو صحیح راستے پہ آ جاؤ گے۔ اب ہمیں راستہ کس کا اختیار کرنا ہے، ہمیں دامن کس کا پکڑنا ہے جو ہمیں اچھا اور سچا راستہ دکھائے؟ تو شاعر نے اس کی ترجمانی کی، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ایسے حالات میں کرنا کیا ہے؟ تھام لو احمد رضا کا مسلک حق تھام لو، تھام لو احمد رضا کا مسلک حق تھام لو، باغ جنت میں تمہیں مسلک یہی لے جائے گا، باغ جنت میں تمہیں مسلک یہی لے جائے گا۔ جن کے سینوں میں جلیں گے علم قرآن کے چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ اور یہ برکتیں ہیں کس کی، یہ بہاریں ہیں کس کی دم سے؟ تو آصف رضا نے کہا تھا، شفق کے سرخ ہونٹوں پر کبھی لالی نہیں ہوتی، شفق کے سرخ ہونٹوں پر کبھی لالی نہیں ہوتی، رسول پاک نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی۔ شفق کے سرخ ہونٹوں پر کبھی لالی نہیں ہوتی، رسول پاک نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی۔ قسم اللہ کی سیفی میرا ایمان کہتا ہے، قسم اللہ کی سیفی میرا ایمان کہتا ہے، نہ ہوتا گنبد خضرا تو ہریالی نہیں ہوتی، نہ ہوتا گنبد خضرا تو ہریالی نہیں ہوتی۔ عقیقے کی محفل ہے، اللہ تعالی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جس بچے کا عقیقہ ہوا ہے اس کو عمر خضر کا صدقہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس کے والد کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ توجہ سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، سماعت کریں۔ بہت سارے لوگ آپ میں ایسے ہیں جو صاحب اولاد ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی ابھی شادیاں ہوئی ہوگی اور ان کے کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اولاد اس کی نیک ہو، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو۔ باپ اگر شرابی ہے، شرابی باپ کی بھی تمنا اولاد نیک ہو، باپ جوا کھیلتا ہے اس کی بھی تمنا اولاد نیک ہو، باپ فسق و فجور کی محفل میں جاتا ہے اس کی بھی تمنا اولاد نیک ہو، باپ کیسا بھی ہو ہر باپ کی تمنا ہے اولاد نیک ہو۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اولاد کے نیک ہونے کے لیے ماں باپ کا نیک ہونا بہت ضروری ہے، اولاد کے نیک ہونے کے لیے ماں باپ کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب آپ اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اولاد کن کی نیک ہوتی ہے۔ تمنا تو باپ ہر کرتا ہے، ہر باپ کی یہ خواہش ہے کہ اولاد نیک ہو، باپ جواری ہے وہ بھی چاہتا ہے اولاد نیک ہو، باپ فاسق ہے وہ بھی چاہتا ہے اولاد نیک ہو، ماں فلمیں دیکھتی ہے وہ ماں بھی تمنا کرتی ہے اولاد نیک ہو، ماں نمازوں کو ترک کرتی ہے وہ ماں تمنا کرتی ہے اولاد نیک ہو، ہر ماں کی تمنا ہے اولاد نیک ہو، ہر ماں چاہتی ہے میری کوکھ میں پلنے والا بچہ ایک دین کا مبلغ بنے، ہر ماں چاہتی ہے میری کوکھ میں پلنے والا بچہ دین اسلام کا کام کرے۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جیسے اور لوگ دنیا میں دین اسلام کا کام کر رہے ہیں میری اولاد بھی دین اسلام کا کام کرے۔ لیکن توجہ اپنی قریب کرے پیارے، آپ کی تمنا بجا ہے، تمنا کرنا چاہیے کہ اولاد نیک ہو، ہر ماں کو یہ خواہش رکھنی چاہیے کہ اس کی کوکھ میں پلنے والا بچہ نیک بنے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اولاد نیک بنے یہ آپ کی تمنا ہے، لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، اولاد کا نیک ہونے کے لیے ماں باپ کا نیک ہونا بہت ضروری ہے، اولاد کا اچھا ہونے کے لیے ماں باپ کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب ماں اچھی ہوگی تو اولاد اچھی ہوگی، جب باپ اچھا ہوگا تو اولاد اچھی ہوگی۔ اس لیے پیارے جب ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھتے ہیں اور ان کے والدین کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولاد نیک ہوتی ہے۔ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ محرم کے مہینے میں مولا حسین کی نیاز کراتے ہیں، محرم کے مہینے میں امام حسین کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا یاد کرتی ہے اور پوری دنیا خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ اے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ امام حسین جیسے بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ سرکار غوث
بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ توجہ کریں، کچھ جملے میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک ایک جملے میں اللہ والوں کی پوری تاریخ موجود ہے، پوری حقیقت موجود ہے۔ آپ کسی عالم دین کی بارگاہ میں زانوے تب طے کریں گے اور وہ میرا ایک جملہ آپ بیان کریں گے، فلاں مولانا نے یہ کہا ہے کہ بچہ ایسا ہوتا ہے، ماں ایسی ہوتی ہے تو اولاد نیک ہوتی ہے، تو وہ آپ کو پوری تاریخ کو بتائے گا کہ ان کے ماں باپ کیسے گزرے ہیں۔ آپ دیکھو تو صحیح، جب ماں قرآن کی تلاوت کرنے والی فاطمہ الزہرا ہوتی ہے، توجہ کرے پیارے، جب ماں قرآن کی تلاوت کرنے والی، راتوں میں خدا کی بندگی کرنے والی فاطمہ الزہرا ہوتی ہے، تو اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ امام حسین ہوتا ہے، جو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ جب ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والی اور پارسائی کا تقوی ہونے والی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز ام الخیر فاطمہ ہوتی ہے، تو اس کے شکم سے جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہ غوث اعظم ہوتا ہے، مردوں کو جلانے والا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں نیک ہوتی ہے اور ماں بی بی ماہ نور ہوتی ہے، تو بیٹا 95 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھانے والا غریب نواز پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں عارفہ ہوتی ہے تو اس کے شکم سے پیدا ہونے والا بچہ بابا فرید الدین گنج شکر ہوتا ہے۔ جب ماں صدر معلّہ ہوتی ہے تو بیٹا سلطان الہند فی الشہداء سرکار سید سالار مسعود غازی پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں نیک ہوتی ہے، اور ماں کیسی نیک ہوتی ہے؟ جب ماں نیک ہوتی ہے تو اس کے شکم سے پیدا ہونے والا بچہ نجدیت کی دھوئیں اٹھانے والا، نجدیت کو دھول چٹانے والا سرکار سیدی امام احمد رضا خان پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں نیک ہوتی ہے تو اس کے شکم سے پیدا ہونے والا بچہ حکومت کو بدلنے والا مفتی اعظم ہند پیدا ہوتا ہے۔ آخری جملہ دے رہا ہوں، جب ماں نیک ہوتی ہے اور ماں ایسی ہوتی ہے جو اپنے زیورات کو گرمی رکھتی ہے اور اعلیٰ حضرت کے مدرسہ منظر اسلام کے اساتذہ کی تنخواہ اپنے زیور گرمی رکھ کے دیتی ہے، تو اس کے شکم سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے زمانے میں صلح کلیت کو دھول چٹاتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد قلم کو اٹھاتا ہے اور لکھتا ہے، یا رسول اللہ، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، صلح کلی نبی کا نہیں، سنی و سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صلح کلی نبی کا نہیں، سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ تاج الشریعہ نے فرمایا، ماں نیک ہوتی ہے تو اولاد نیک ہوتی ہے، باپ نیک ہوتا ہے تو اولاد نیک ہوتی۔ کیوں؟ ماں باپ کا اثر اولاد میں منتقل ہوتا۔ بیٹی دنیا میں زندگی گزارتی ہے ماں کی زندگی کو دیکھ کر، بیٹا دنیا میں زندگی گزارتا ہے باپ کے طریقے کو دیکھ کر۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ ماں باپ اولاد کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہو۔ جیسا بچہ سیکھے گا ویسا ہی بچہ کرے گا۔ اس لیے ماں باپ، آپ تمنا کرتے ہیں اولاد نیک ہو، کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کی تمناؤں کو برلائے، لیکن تمنائیں کرو لیکن اپنے طرز زندگی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ڈھالو۔ اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں تمنا کرو گے، خدا کی بارگاہ میں آرزو کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، سرکار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، 3 باتیں سکھاؤ۔ حضور نے فرمایا، ادبوا اولادکم علی 3 خصال۔ آقا کریم فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ آپ دیکھیں سرکار دو عالم کی 63 سالہ زندگی میں کئی مرتبہ میں نے آپ سے کہا، ہر وہ کام جو انسان دنیا میں کرتا ہے میرے آقا نے کر کے بتایا، پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے اس کا کہ کیسے کرنا ہے آپ کو۔ فرماتے ہیں حضور اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، بولو سبحان اللہ، نبی کی محبت سکھاؤ۔ آقا کریم فرماتے ہیں اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ، اس لیے کہ جب آپ اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھائیں گے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اولاد محبت کرے گی۔ کلمہ آپ نے اپنی اولاد کو سکھا دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اپنی اولاد کو سکھاؤ، آقا کریم کے اوصاف کے بارے میں اپنی اولاد کو بتاؤ کہ میرے نبی کیسے تھے۔ آج مائیں اپنے بچوں کو لوریاں سناتی ہیں،
ہے، نہ جانے کیا کیا اپنے بچوں کو بہلاتی ہے اور پھسلانے کے لیے کہتی ہے کہ میرا بچہ سو جائے۔ نہیں نہیں میری بہن، اپنی اولاد کو سکھانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سنا، اپنی اولاد کو سکھانا ہے تو نبی کریم کے صحابہ کی سیرت کو سنا۔ فلمی اداکاروں کی زندگی کے بارے میں اپنی اولاد کو نہ بتاؤ، اس لیے کہ ہم غلام ہیں محمد عربی کے، ہم شیدا ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اولاد کو سکھانا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سکھانا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ، اس لیے کہ محبت کا دخل کیا ہے آپ جانتے ہیں نا۔ آج دنیاوی محبت کا بھی یہ اصول ہے، جب انسان محبت کرتا ہے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، انسان محبت کرتا ہے کھانا چھوڑ دیتا ہے، انسان محبت کرتا ہے پینا چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک محبوب سے بات نہیں ہوتی ہے انسان کو قرار نہیں آتا ہے، جب تک محبوب سے ملاقات نہیں ہوتی ہے انسان بے قرار رہتا ہے، انسان بے چین رہتا ہے۔ اس لیے کہ محبت یہ ہے پیارے، جب انسان محبت کرتا ہے تو محبوب کے بغیر چین نہیں آتا ہے، محبوب کے بغیر قرار نہیں آتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے بڑی قیمتی زندگی ہے میرے نوجوان ساتھیوں، بڑی قیمتی زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اب حضور فرما رہے ہیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھائیں، اپنی اولاد کو نبی کے بارے میں بتائیں، اپنی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بتائیں اور اپنی اولاد کو بتائیں میرے نبی کیسے ہے۔ اور ایسے پرفتن دور میں جہاں آج بہت سارے مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں اور مذہب اہل سنت میں مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار بہت سارے پائے جاتے ہیں، لیکن وہیں جہاں اہل سنت کے عوام پائے جاتے ہیں، جہاں اہل سنت کی جماعت پائی جاتی ہے، وہیں اور سارے بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن معاذ اللہ رب العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس طریقے سے بیان نہیں کرتے جس طریقے سے نبی کی شان کو بیان کیا جانا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھانا ہے، کس طریقے سے سکھانا ہے، کیسے نبی کی محبت سکھانا ہے۔ بہت سارے لوگ آج مدرسے کھولے بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ مکتب پڑھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ اہل سنت کو اپنی جانب کھینچنے کی بات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ مسلمانوں کی ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ایمان خراب کر دیتے ہیں، اس طریقے سے ایمان چھین لیتے ہیں کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یاوے چور بلا کے ہے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اب ایسے ماحول میں تمہیں اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے، تمہیں اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھانا ہے۔ اب کس طریقے سے نبی کی محبت سکھانا ہے؟ بہت سارے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو نبی کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج و زکات بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ نبی کی شان کس طریقے سے بیان کرتے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ ڈال کے دیکھ لو۔ بہت سارے لوگ آپ کو ٹوپی لگائے ہوئے نظر آ جائیں گے، ان کے سروں پہ امامہ بھی ہوگا، ان کے بدن پہ جبہ و قبہ بھی ہوگا، لیکن آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں وہ جب نبی کی شان بیان کرتے ہیں تو معاذ اللہ رب العالمین بولتے کیا ہے، ان کی زبان سے جملے کیسے ادا ہوتے ہیں، بولتے ہیں محمد ہماری طرح بشر ہے۔ ابھی مولانا صاحب نے کہا تھا محمد ہماری طرح بشر ہے، بات کر رہا ہے آمنہ کے لال کی، بات کر رہا ہے تیرے میرے نبی کی، بات کر رہا ہے محمد رسول اللہ کی، زبان مردود کی ہے اور بولتا ہے نبی ہماری طرح بشر ہے۔ محمد مر کے مٹی میں مل گئے، محمد کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، جیسے ہم چلتے ہیں ویسے محمد بھی چلتے ہیں، جیسے ہمارے ہاتھ ہے ویسے محمد کے ہاتھ ہے، جیسی ہماری زبان ہے ویسی محمد کی زبان ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ابے نادان تو نے کبھی آئینے میں اپنا چہرہ نہیں دیکھا ہے، تیرا چہرہ کیسا ہے جب تو اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتا ہے، چہرے پہ دانے نظر آتے ہیں، چہرے پہ داغ نظر آتے ہیں، لیکن دیکھ تو آمنہ کے لال کا چہرہ، ان کا چہرہ تو ایسا ہے جب کسی شاعر نے چہرہ مصطفیٰ کی ترجمانی کی ہے تو کہنے لگا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے، یہ چہرہ مصطفیٰ ہے، کہتا ہے جیسے میرے ہاتھ ہے ویسے محمد رسول اللہ کے ہاتھ ہے۔ لیکن نبی کے ہاتھ کا کمال کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیسے ہاتھ عطا فرمائے ہیں۔ ارے ہاتھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک انگلی کی بات کر رہا ہوں، میرے مصطفیٰ کو اللہ نے وہ انگلی عطا فرمائی ہے، یہ کلمہ شہادت کی انگلی ہے، یہ نبی کی انگلی ہے۔ جب مقام صحبہ میں یہ انگلی اٹھتی ہے آسمان کے سورج کی طرف تو آسمان کا سورج پلٹ آتا ہے، جبل ابو قبیس میں یہی انگلی مصطفیٰ کا اشارہ ہوتا ہے تو سینے کا تو چاند کا سینہ چاک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم کی انگلی کی شان یہ ہے تو اس کے پنجے کی آن کا عالم کیا ہوگا، جب پنجے کی قوت کا اندازہ نہیں کر سکتے اس کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہوگی۔ تو میرے امام نے جب بازوئے مصطفیٰ کی شان کو اجاگر کیا ہے تو میرا امام کہتا ہے جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ نبی کریم
کریم کا بازو ہے اور کہتا ہے جیسے ہم چلتے ہیں ویسے نبی کریم چلتے ہیں, جیسے ہمارے پیر ہیں ویسے نبی کے پیر ہیں. ارے تیرے پیروں کا حال تو یہ ہے جب تو کیچڑ میں پیر رکھتا ہے تیرا پیر گندا ہو جاتا ہے, لیکن قدم مصطفیٰ کا حال تو دیکھ لے. نبی کریم کا قدم ہے اگر رتیلی زمین پر آتا ہے تو قدموں کا نشان نہیں بنتا ہے, اور یہی قدم مصطفیٰ ہے اگر کسی پتھر میں جاتا ہے تو اللہ کی قدرت سے پتھر موم ہو جاتا ہے. اسی قدم کے بارے میں میرے امام نے فرمایا تھا یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے با چاند سا, دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے با چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. کیا کیا شان بیان کروں اپنے امام کی, کیا کیا شان بیان کروں اپنے آقا کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ایسا اللہ نے بنایا ہے, ایسا اللہ نے بنایا ہے میرے امام کو, میرے ایسا اللہ نے بنایا ہے میرے آقا کو, اور ایسا مرتبہ دیا ہے. یہ نادان کہتا ہے ہماری طرح ہے, یہ نادان نبی میں عیب تلاش کرتا ہے, نبی کریم کی ذات میں نقص نکالتا ہے. لیکن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شان مصطفیٰ کو بیان کیا ہے تو آقا کریم کو شان بیان کرتے ہوئے اور اختتام کرتے ہوئے میرے امام نے فرمایا تھا کہ میرے آقا کی شان تو یہ ہے, وہ مرتبہ اللہ نے دیا ہے, وہ مقام اللہ نے دیا ہے. تو کہتا ہے میری طرح ہے, تو کہتا ہے جیسے ہم چلتے ہیں ویسے ہے, جیسے ہم بولتے ہیں ویسے نبی بولتے ہیں, جیسے ہم ہیں ویسے محمد رسول اللہ ہے. عیب نکالتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں تو نے بخاری نہیں پڑھی ہے, تو نے مسلم نہیں پڑھی ہے, تو نے نبی کریم کی شان کو نہیں پڑھا ہے. اگر تو نبی کی شان کو پڑھ لیتا اور کیسے بڑھتا, اس طریقے سے بڑھتا جیسے نقی علی خان کے بیٹے نے پڑھا ہے, جب تو اس طریقے سے بڑھتا اور عشق رضا میں جھوم کر پڑھتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا, پھر بخاری پڑھتا تو بخاری پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہتا جیسے ہم ہیں ویسے اللہ نے محمد کو بنایا ہے, ان کی ذات میں عیب نہ نکالتا, بلکہ وہی کہتا جو میرے امام نے فرمایا ہے. تو عیب کی بات کرتا ہے, میرا امام تو وہ کہتا ہے جو حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلْقَطُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ عربی کا شعر ہے, سمجھ میں نہیں آیا ہوگا, لیکن میرے امام نے اردو میں کہا ہے, اور کیا کہا ہے یا رسول اللہ وہ کمال حسن حضور ہے, یہ تمہارے نے سجا نہیں, یہ دھول خار سے دور ہے, یہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, بات ہے, زندہ باد زندہ باد. عیب کی دور کی بات ہے, عیب دور کی بات ہے. یہی حسان نے کہا تھا خلقت مبرأ من کل عیب, یہی میرے امام نے کہا. مسلک اعلیٰ حضرت نیا مسلک نہیں ہے, یہ وہی مسلک ہے جو جس مسلک پہ صحابہ گامزن تھے, یہ وہی مسلک ہے جس مسلک کو صحابہ نے فروغ دیا ہے, وہی امام نے کہا. بس فرق یہ ہے حسان کی زبان عربی تھی, امام نے اردو میں کہا. حسان کی زبان عربی ہے, میرے امام نے اردو میں کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ایسی محبت سکھاؤ, اور یہ محبت آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت میں ملے گی, اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں ملے گی. اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ. پھر آقا کریم نے فرمایا حب نبیکم وحب اہل بیتہ, اور اپنی اولاد کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ. وتلاوت القرآن, اور اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ. وہ ماں باپ جو داڑھی کے بال سفید ہو جانے کے بعد شکایت کرتے ہیں اولاد ستا رہی ہے, اولاد ستا رہی ہے, ان ماں باپ سے مخاطب ہوں. اولاد ستا رہی ہے, اولاد پریشان کر رہی ہے. میرے عزیزو, ہم نے اولاد کی تربیت کیسے کی, اولاد کی تربیت کیسے کی؟ آپ نے دیکھا ہے نا, آپ کسان لوگ ہیں, فصل کرتے ہیں, کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ گیہوں بوئیں اور دھان کو کاٹیں. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ نے دھان بویا ہو اور جو کاٹیں گے. جو بوگے وہی کاٹو گے, جو بوگے اسی کا مزہ آپ لوگے. اسی لیے اگر اولاد کی تربیت آپ نے اچھے سے کی ہوتی, اس طریقے سے کی ہوتی جیسے میرے نبی کریم نے فرمایا ہے, تو کبھی آپ کو یہ شکایت نہیں ہوتی, کبھی آپ کو یہ شکوہ نہیں ہوتا کہ اولاد ستا رہی ہے, اولاد پریشان کر رہی ہے, بیٹی پریشان کر رہی ہے, بیٹا پریشان کر رہا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے, اگر اللہ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے تو اس بیٹی کو نبی کریم کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھاؤ. اگر اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے, اس بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بناؤ, اور صحابہ کی تاریخ اس بیٹے کو پڑھاؤ کہ دیکھو نبی کریم کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں, حضور سے محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشن پہ چلنے والے کیسے ہوتے ہیں، یہ آپ کو اپنی اولاد کو سکھانا ہے۔ جب اس طریقے سے آپ کی اولاد پروان چڑھے گی تو اللہ رب العزت کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی آپ کی اولاد آپ کو پریشان نہیں کرے گی، اس لیے کہ آپ کی اولاد نے پڑھا ہوگا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے اللہ نے رکھ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کا مرتبہ کیا بنایا ہے، اللہ نے ماں کی شان کیا بنائی ہے۔ جب اولاد یہ جانتی ہوگی وہ اولاد کبھی ماں باپ کو ایذا نہیں دے گی، وہ اولاد کبھی ماں باپ کو تکلیف نہیں دے گی۔ اور میرے نوجوانوں میں تم سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے تمہیں ماں باپ کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ نے تمہارے ماں باپ کو تمہارے لیے بہت بڑا رہنما بنایا ہے۔ ماں باپ تمہارے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ان والدین کی قدر کر لو، اس لیے کہ آپ جانتے نہیں ہیں جب ہماری شادی ہو جائے گی، آپ کی شادی ہو جائے گی، ہم اور آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے، پھر ہم اولاد کو پروان چڑھائیں گے، ہم اولاد کو پالیں گے، تب ہمیں معلوم چلے گا کہ اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی مشقتیں کرنا پڑتی ہے۔ یہ کمال بھائی نے اپنے بیٹے کا عقیقہ کیا ہے، اولاد ہی کی محبت میں کیا ہے، اولاد کے پیار میں کیا ہے۔ باپ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اولاد کی محبت میں کرتا ہے۔ نوجوانوں تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو پروان چڑھائیں، اور اولاد کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ میں باپ کے بھی حقوق ہیں اولاد پر، اور اولاد کے حقوق ہیں باپ پر، سارے کے حقوق ہیں، ہر انسان کے حقوق ہیں۔ شوہر کا حق بیوی پر ہے، بیوی کا حق شوہر پہ ہے، اسی طریقے سے اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں اور ماں باپ کے اولاد پر حقوق ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ ماں باپ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، ماں باپ اولاد کے لیے کیا نہیں کرتے ہیں۔ توجہ سے میری بات کو سننا، اور ایک منظر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ کتنی قربانیاں دیتے ہیں اولاد کے لیے۔ ایک باپ ہے جس کی شادی ہوتی ہے، ایک بھائی ہے جس کی شادی ہوتی ہے، اب وہ بھائی شادی کا سلسلہ گزرتا جا رہا ہے، 5 سال کا عرصہ گزر گیا، 10 سال کا عرصہ گزر گیا، کوئی اولاد اس کے آنگن میں نہیں آئی، کوئی اولاد اس کی گود میں نہیں آئی۔ وہ ماں باپ جب بھی کسی اللہ والے کے دربار میں جاتے ہیں، مثلا غریب نواز کے دربار میں پہنچتی ہے، تو وہ ماں جب بھی اپنے آنچل کو پھیلاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں اولاد کو سوال کرتی ہے۔ وہ باپ جب بھی اللہ والے کے دربار میں دعا کے لیے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے سوال کرتا ہے۔ نوجوانوں سنو، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا۔ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے جا رہے ہیں، اللہ والوں کے دربار میں جا رہے ہیں، غریب نواز کے دربار میں جاتا ہے، باپ اولاد کا سوال کرتا ہے۔ بے اولاد باپ ہے اگر صابر کلیری کی بارگاہ میں جاتا ہے، اولاد کا سوال کرتا ہے۔ باپ اگر بے اولاد ہے، سید سالار مسعود غازی کے مزار پہ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے اولاد کا سوال کرتا ہے۔ ماں کسی بھی اللہ والے کے مزار پہ جاتی ہے، ماں جب بھی اپنے آنچل کو پسارتی ہے، جب وہ کبھی اللہ والے کے دربار میں یہ دعا نہیں کرتی ہے میرا حسن برقرار رہے، میرا شوہر جو ہے بہت سارا مال و زر میرے لیے جمع کر دے۔ نہیں پیارے، بے اولاد چاہے ماں ہو، بے اولاد چاہے باپ ہو، کسی بھی اللہ والے کے دربار میں جاتا ہے ہمیشہ اولاد کے لیے سوال کرتا ہے۔ اب آپ ذرا غور تو کرو، ہمارے ماں باپ نے ہمیں دعاؤں سے مانگا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کی ہے، ہماری ماں نے ہمارے لیے منتیں مانی ہے، تب اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اب ہم دنیا میں آ گئے ہیں، 6 سال کا بچہ ہے دنیا میں آیا ہے، 6 دن کا بچہ ہے دنیا میں آیا ہے، 6 ماہ کی زندگی دنیا میں گزارنے والا بچہ ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا 6 ماہ کا بچہ کلام کرتا ہو، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا 6 دن کا بچہ کلام کرتا ہو، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا 1-2 ماہ کا بچہ ہو کلام کر رہا ہو۔ لیکن دیکھو تو نوجوانوں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں دعاؤں سے مانگا ہے، اب ہم دنیا میں آ گئے ہیں تو ہمارے ماں باپ کا رویہ ہمارے ساتھ کیا رہا، ہمارے ماں باپ کا اخلاق ہمارے ساتھ کیا رہا۔ اگر سردیوں کی لمبی راتیں ہیں، ان سردیوں کی لمبی راتوں میں مثال کے طور پر یہ جو راتیں گزر رہی ہیں نومبر کی یا دسمبر کی سرد راتیں ہیں، بہت لمبی راتیں ہیں، اب ماں باپ کا اخلاق کیا ہے اولاد کے لیے، یہ بات میں کر رہا ہوں، کوئی بھی اولاد ہو، چاہے اس کا باپ غریب ہو یا امیر ہو، اس کی ماں امیر ہو یا غریب ہو، کیسی بھی گھر سے تعلق رکھنے والا ہو، کیسا بھی خاندان ہو اس کا، لیکن ہر باپ کا یہ رویہ ہے، ہر ماں کا یہ اخلاق ہے، ہر ماں کا یہ رویہ ہے۔ اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، اگر رات کے 2 بجے رونے لگتا ہے، ماں نے اپنے بیٹے کو بھرپور چھپانے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی اگر بچہ نہیں چھپتا ہے، پھر بھی بچہ روتا رہتا ہے، تو ماں کیا کہتی ہے، بچے کو گود میں لیتی ہے، دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے کہ بچہ میرا خاموش ہو جائے، لیکن بچہ پھر بھی خاموش نہیں ہوتا ہے، تو ماں اپنے شوہر کو بیدار کرتی ہے اور کہتی ہے دیکھو تو صحیح، ابھی ہمارا بیٹا آرام سے سو رہا تھا، اچانک رات کو رونے لگا ہے۔ اب باپ نے بچے کو گود میں لیا ہے، باپ نے بچے کو چھپانے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی اگر بچہ نہیں چھپا ہے تو باپ نے اپنے بچے کو کلیجے سے لگایا
آیا ہے, مسجد کا رخ کیا ہے, امام صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے, امام صاحب بیدار ہوئے, کہا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہا دیکھو بچہ ابھی آرام سے سو رہا تھا, اچانک رات کو رونے کیسے لگا؟ بچہ بول نہیں سکتا, اس کے پیر میں درد ہے, بچہ بول نہیں سکتا, اس کے سینے میں درد ہے, بچہ بول نہیں سکتا, اس کے ہاتھ میں درد ہے. امام کو جو کام تھا اس نے کام کر دیا, دم کرنا امام کا کام ہے, امام نے دم کر دیا. لیکن اگر پھر بھی بچے کو قرار نہیں آیا, اگر پھر بھی بچے کو سکون نہیں ملا ہے, تو باپ ایسا نہیں کرتا ہے کہ بچے کو لا کے گھر میں لٹا دیا ہے, ماں کی گود میں دے دیا ہے کہ چلو اس کو صبح ڈاکٹر کو دکھا دیں گے. نہیں نہیں پیارے, بلکہ بچے کو باپ نے گود میں لیا ہے. اگر بچے کو قرار نہ ملا ہے, بچے کو گود میں لینے کے بعد بچے کے باپ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس میں اور کہتا ہے دیکھو میرے لال کو کیا ہوا, دیکھو میری بیٹے کو کیا ہوا. اچانک رات کو رونے لگتا ہے. اب ڈاکٹر کا کام ہے دوا دینا, ڈاکٹر کا کام ہے علاج کرنا. ڈاکٹر نے علاج کر دیا, لیکن جب چھوٹا ڈاکٹر ہوتا ہے, گاؤں کا ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ یوں ہی علاج کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے باوجود اگر بچے کو قرار نہیں ملتا ہے, اس کے باوجود اگر بچے کو چین نہیں ملتا ہے, تو باپ ایسا نہیں کرتا ہے, اسی ڈاکٹر کے پاس ٹھہرا رہے اور صبح ہونے کا انتظار کرے, سورج نکلنے کا انتظار کرے. جب آسمان کا سورج طلوع ہوگا, اس کو لے کے پلیا کا رخ کر لوں گا اور بڑے ڈاکٹر کو دکھا دوں گا. نہیں نہیں, اسی رات کی تاریکی میں کوئی کار کرائے پہ کرتا ہے, اپنے بچے کو لے کے اپنے سینے سے لگا کے ڈاکٹر کا رخ کرتا ہے, بڑے ہاسپٹل میں جاتا ہے اور ڈاکٹر سے کہتا ہے میرے بچے کا علاج شروع کر دیجئے. ڈاکٹر علاج کرتا ہے, علاج سے پہلے کہتا ہے آپ کے بیٹے کی جانچ کرائی جائے گی. جب جانچ کرائی جاتی ہے, جانچ کرانے والا ڈاکٹر کہتا ہے جب جانچ کی رپورٹ آتی ہے آپ کے بیٹے کے سینے میں فالٹ آیا ہے, آپ کے بیٹے کے دل میں فالٹ آیا ہے, اس کے علاج میں اتنا پیسہ لگے گا. اب وہ غریب باپ ڈاکٹر کے پاس موجود ہے جو 100 روپے کی مزدوری کرتا ہے, جو 50 روپے کی مزدوری کرتا ہے. نوجوانوں, باپ کتنی قربانیاں دے رہا ہے. رات کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا ہے, دن کو اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے, یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. لیکن تیرے لیے تیرا باپ راتوں کو دوڑ رہا ہے, میرے لیے میرا باپ راتوں کو دوڑ رہا ہے. کس لیے دوڑ رہا ہے؟ اللہ میرے بیٹے کی آواز میں نرمی دے دے, اللہ میرے بیٹے کے درد کو کم کر دے, اللہ میرے بیٹے کی تکلیف کو دور کر دے. راتوں کا رخ کرتا ہے. 500 روپے کی مزدوری کرنے والا ہے باپ, 400 کی مزدوری کرنے والا ہے باپ. وہ باپ مزدوری کرتا ہے تب اس کے گھر میں چولہا جلتا ہے. وہ باپ جب کام کرتا ہے تب اس کے گھر میں آگ جلتی ہے. وہ باپ جب کام کرتا ہے تب تیرے لیے اناج کا انتظام کرتا ہے. اس کے پاس مال و زر نہیں ہے, اس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے, لیکن تو بیمار پڑ گیا ہے تو تیری بیماری کے چلتے تیرا باپ بڑے ہاسپٹل میں لے کے گیا ہے. اب ڈاکٹر نے رپورٹ آنے کے بعد کہا ہے آپ کے بچے کے دل میں فالٹ آیا ہے, آپ کے بچے کے کلیجے میں درد ہے, آپ کے بچے کی رپورٹ میں ایسا آیا ہے, اتنا پیسہ علاج میں لگے گا. مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ کے بیٹے کے علاج میں 1 لاکھ روپیہ لگے گا, تو وہ غریب باپ کبھی یہ نہیں کہتا ابھی علاج شروع مت کرنا, پہلے پیسے کا انتظام کر لو, اس کے بعد علاج شروع کر لینا. 1 لاکھ کا مطالبہ ڈاکٹر نے کیا ہے, اس غریب باپ سے کیا ہے جس کے پاس 1000 کا انتظام نہیں ہے, جس کے پاس 500 کا انتظام نہیں ہے. اس غریب باپ سے 1 لاکھ کا مطالبہ کیا ہے. لیکن تیری جان کے لیے, میری جان کے لیے, تیری زندگی کے لیے, میری زندگی کے لیے ہر باپ یہ ڈاکٹر کے پاس میں کہتا ہے, چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو, ڈاکٹر سے بمانگے دوہر یہ بات کہتا ہے ڈاکٹر صاحب پیسے کی بالکل پرواہ نہ کیجیے, میرے بیٹے کا علاج شروع کر دیجیے, پیسے کا انتظام کر لیا جائے گا. اب جس کے پاس 1000 کا انتظام نہیں ہے وہ صبح تک 1 لاکھ کا انتظام کرے گا, وہ صبح تک 1 لاکھ کا انتظام کرے گا. کہاں سے کرے گا؟ آج تو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے, تب تجھ کو یہ بات اچھے سے سمجھ آئے گی. اس وقت میرے باپ نے 1 لاکھ کا انتظام کیسے کیا ہوگا, اس وقت تیرے باپ نے 1 لاکھ کا انتظام کیسے کیا ہوگا. ہاں ہاں پیارے, ایسے انتظام کیا تھا ہمارے ماں باپ نے. ماں نے اپنے زیور کو گروی ڈال دیا ہے, ماں نے اپنی زیور کو بیچ دیا ہے, باپ نے اپنی زمین کو داؤں پہ لگا دیا ہے. ماں باپ نے قرضہ لیا ہے, کبھی تیرے خالو سے قرضہ لیا ہے, کبھی تیرے ماما سے قرضہ لیا ہے, کبھی تیرے نانا سے قرضہ لیا ہے, کبھی اپنے دوستوں احباب سے قرضہ لیا ہے اور ڈاکٹر کی فیس کو پے کیا ہے. اور تو جوان ہو گیا, جب تو اور جوانی کی دہلیز پہ پہنچتا ہے, تیری اچھی تعلیم کا انتظام تیرا باپ کرتا ہے, تیری اچھی تعلیم کا انتظام تیرا باپ کرتا ہے. لیکن شہر میں جا کے جب یونیورسٹی میں تو تعلیم حاصل کرتا ہے, شہر میں جا کے بڑے بڑے کالج میں تعلیم حاصل کرتا ہے, تو نے مغربی تہذیب کے دلدل کو چھو لیا ہے, تو لوٹ تھار میں پڑ گیا, تو نے اپنے دوست بنا لیا ہے, کالج کے دوست بنا لیا ہے. باپ کا فون آتا ہے, باپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں, ماں کا فون آتا ہے, ماں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ابے نادانوں بھول گئے ہو, ایک کہنے والے نے کہا تھا باپ نے تجھے پڑھایا ہے, باپ نے تیری تعلیم کا پیسے دیا ہے, لیکن بھول گیا ہے وہ غریب باپ جو گاؤں میں پسینہ بہاتا ہے, وہ غریب باپ جو کھیت میں ہل چلاتا ہے. تو بھول گیا ہے تیری تعلیم کا انتظام
कैसे किया है। एक कहने वाले ने दर्द को बयान किया है, शहर में आके पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। मेरे अजीजों, मैं ये बातें आपके सामने जो अर्ज कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे दिल का दर्द है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जिस दिल पे गुजरती है। मैंने मुशाहिदा किया है, मैंने अपने ऐसे नौजवान को देखा है, भूल गया माँ बाप को कि माँ बाप ने कैसे पाला है। ये एक छोटा सा रुख मैंने तेरे सामने रखा है। तेरे बाप ने तेरी जवानी की परवाह नहीं की है, तेरे बाप ने अपनी दौलत की परवाह नहीं की है। तुझे परवान चढ़ाने के लिए तेरे माँ बाप ने सब कुछ कुर्बान कर दिया है। और इन माँ बाप की शान तो यह है, जब तू घर से बाहर जाता है बाप से सलाम नहीं करता है, घर से बाहर जाता है माँ से कलाम नहीं करता है, इसलिए कि तेरे बाजुओं में दम आ गई, तेरी जबान में दम आ गई, तेरे वजूद में कुव्वत आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की कसम है, अगर जो तेरी जबान में ताकत आई है, तेरे बाजुओं में कुव्वत आई है, ये उसी तेरी माँ का सदका है जिसने अपना दूध खूने जिगर की शक्ल में तेरे सीने में मुंतकिल किया है। अगर बाप अपनी खून पसीने की कमाई तुझे ना देता, माँ अपना दूध खूने जिगर की शक्ल में तेरे सीने में मुंतकिल ना करता, तो कभी तेरे बाजू ताकतवर ना होते, कभी तेरे बदन में कुव्वत ना आती। और जब तू घर से बाहर जाता है अपनी ताकत पे नाज करता है, अपने बाजुओं पे नाज करता है, भूल जाता है बाप से सलाम करना, भूल जाता है माँ के कदमों को बोसा देना। अरे वो लोग जो माँ के कदमों को बोसा देकर घर से निकलते हैं, वो सीना तान के कहते हैं जिनकी माँ जिंदा है, अल्लाह उनकी माओ को उम्र खिज़र का सदका अता फरमाए, हमारी माओ को सलामत रखे, मुनव्वर राना जब तक उसकी माँ जिंदा रही वो सीना तान के कहता था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब आप वहाँ नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। नारे तकबीर।